بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں اور کیسے ادا کریں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا ہمسائے کا مطلب کیا ہے۔ ہمسائے کا مطلب ہے ایک سائے میں رہنے والا۔ جیسے کوئی بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ آ کر ایک سائے میں بیٹھ جاتا ہے، دوسرا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ سمجھ لے ہمسائے ہوتے ہیں۔ ہمسائے کا مطلب یہی ہے، ایک سائے ایک چھاؤں میں رہنے والا ہمسائے ہوتا ہے۔ ہمسائے کے بارے میں یہ ہے کہ 40 گھر تک، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے اور 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، جتنے بھی 40 گھر ہیں چاروں طرف، یہ وہ ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں اور ان کے ہم نے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہمسائے 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ ہے جو ہمسایہ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، اس کے 3 حق ہیں، ایک مسلمان گیری کا، ایک رشتہ داری کا اور ایک ہمسائے گیری کا۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا کیا ہے، جو مسلمان بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو، اس کے 2 حق ہیں، ایک مسلمان کا اور دوسرا ہمسایہ گیری کا۔ اور اس کا ایک حق ہے جس کا، وہ ہے کافر۔ وہ اس کا کفر کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ہمسایہ گیری کا حق ہے۔ اگر کافر بھی ہو، اللہ نہ کرے کبھی اس کا وہ فوت ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے لازمی جانا چاہیے۔ اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو اس کو، وہ بھی لازمی دینی چاہیے، کیونکہ وہ مذہب کے حوالے سے وہ اپنا اس کا حساب ہے۔ لیکن ہم نے اگر کسی کے پاس کوئی ہمسایہ یہودی یا کافر یا بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی مدد لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا ہمسایہ گیری کا لازمی حق ہے، وہ ادا کرنے چاہیے۔ کیونکہ یہ جو 2 ہیں پہلے والے، ایک مسلمان اور رشتہ دار اور ہمسایہ، اس کے 3 حق ہیں، اس کا زیادہ مطلب حق ہیں، 3 قسم کے حق ہیں۔ اور جو ایک مسلمان ہے اور ہمسایہ ہے، اس کے 2 حق ہیں، کیونکہ مسلمان گیری کا اور ہمسایہ گیری کا۔ اور جو کافر ہے اس کا ایک حق ہے، کیونکہ صرف وہ ہمسایہ ہے، اس کا اس لیے حق ایک ہے۔ اب اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اس کا حقوق ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ یہ شعب الایمان حدیث نمبر 9560۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی، بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو دی۔ جس نے اپنے ہمسائے کے ساتھ جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، جس نے مجھ سے لڑائی جھگڑا کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی جھگڑا کیا۔ یہ کنز الاعمال حدیث نمبر 24922۔ ہمیں اس حدیث پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم کسی ہمسائے کے ساتھ اپنے ہمسائے کے ساتھ جھگڑا کریں گے یا کسی کو تکلیف دیں گے، ہم اس کو نہیں تکلیف دے رہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر بھلائی کے معاملے میں بھی ایسے ہے، اگر ہم کسی اپنے ہمسائے کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، ان کو راضی کر رہے ہیں ہم۔ اگر ہمسائے کو تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں؟ ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں، جب آپ کے ہمسائے کو خوشی ملے تو اس کو مبارکباد دو، جب وہ غم میں ہو اس کو حوصلہ دو، جب وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب گھر میں گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ بنا لو تاکہ اس کو سالن کا بھی حصہ دو، اور جب کوئی فروٹ لاؤ تو اس کو بھی دو، اگر دے نہیں سکتے تو وہ چھلکے اس سے دور رکھو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے بچے دیکھیں تو وہ ان کو تکلیف ہو، وہ روئیں، اس سے مانگیں، وہ غریب ہو، وہ نہ دے سکتا ہو، اس کو فروٹ دو، اگر نہیں دے سکتے تو اس کے چھلکوں سے اس کو تکلیف نہ دو۔ اور جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ جاؤ، اگر مسلمان ہو تو جنازے پہ جاؤ، اور مسلمان نہ ہو تو وہ صرف عیادت کے لیے جاؤ، اس کو پوچھنے کے لیے جاؤ۔ یہ کنز الاعمال کی حدیث پاک میں ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اس کا سادہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم جیسے اپنے ہمسائے سے توقع رکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ ویسا معاملات کریں، ہمارے لیے بہترین ہو جائے، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا
کہ ہمارے ساتھ کوئی برا کرے یا ہمیں کوئی تکلیف دے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے، ہمیں کبھی ضرورت پڑے تو وہ ہماری ضرورت کے کام آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہمسایوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.